ہم کشمیر کے لیے اکٹھے ہیں اور متحد ہیں اور اس کے لیے مولانا صاحب آپ جو ہندوستان میں مدرسہ دیوبند ہے ان کے ساتھ تاریخی تعلقات ہیں، تو کیا آپ ان پر کوئی ایسا اخلاقی دباؤ مدرسے کے ذریعے ہندوستان پر ڈلوا سکتے ہیں مسئلہ کشمیر کے لیے استعمالات کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ کیونکہ ماضی میں بے شمار تعلقات رہے ہیں۔ دیکھیے جہاں تک مدرسے کا تعلق ہے تعلیمی ادارہ ہے اور مسئلہ کشمیر جو ہے وہ خطے کا ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ مدرسے معاملات میں کیا کردار ادا کرے گا؟ دیکھیے جو معاملہ دو ملکوں کے بیچ میں ہو اور دو یونینز جو ہیں وہ اس حوالے سے مدعی ہوں ایک مسئلے کے، اس میں نہ کوئی فرد کردار ادا کرتا ہے نہ کوئی تنظیم کردار ادا کرتی ہے، اس میں حکومتی سطح پر جو ہے کردار ادا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ رسپانسیبل جو آفیسز ہیں دونوں ممالک کی، یہ ان کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر مدرسے بھی تو پھر ایک مدرسہ تو نہیں، 20 مدرسے ہیں، سینکڑوں مدرسے ہیں، ہزاروں مدرسے ہیں، ہر مدرسہ روزانہ اٹھ کے نئے موقف پیش کرتا رہے گا۔ 20 تنظیمیں ہیں، 20 جماعتیں ہیں، ہر جماعت آ کر اپنا نظریہ اور موقف پیش کرے گی، تو ایک قومی مسئلے میں اور ایک مملکتی مسئلے میں بھانت بھانت کی بولیاں بولی جائیں گی جی۔ اس لیے بین الاقوامی اصول یہی ہے کہ جو بھی معاملہ مملکتوں کے بیچ میں ہوتا ہے اسے حکومت ڈیل کرتی ہے، حکومت اس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، اسے مدرسوں، اداروں، انسٹیٹیوشنز، تنظیموں، افراد کی سطح پر ڈیل نہیں کیا جاتا جی۔ جی راٹھور صاحب کر لیں، اس کے بعد کر لیں۔ میرا نام ایوب راٹھور ہے اور میرا تعلق JKLF سے ہے، میں JKLF کا اسپوکس مین ہوں۔ چونکہ تحریک آزادی اور کشمیر کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، میں اسی حوالے سے بات کروں گا کہ برنی صاحب کا جو بیان ہے آپ کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ میرے پریس کے کسی بھائی نے یہ سوال نہیں کیا کہ انہوں نے آپ کا تعلق جو ہے وہ طالبان اور دوسری جو ہے دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ منسلک کیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک آزادی کی پیٹھ میں چھڑا گھونٹنے کے برابر ہے کہ جو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہے، اگر وہ یہاں بیرون ملک آتا ہے، ہم ڈائسپورا کے لوگ ہیں اور یہاں ہم کشمیری یہاں موجود ہیں، اور وہ اگر آپ کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک آزادی کے کشمیر کے چھڑا گھونپا ہے انہوں نے، اور میں JKLF کے فورم سے اس بات کی مذمت کرتا ہوں۔ اور جناب والا میرا یہ سوال آپ سے ہے، چونکہ آپ چیئرمین ہیں جو ہے کشمیر کمیٹی، پارلیمانی کمیٹی کے، ہماری ملاقات انشاءاللہ کل بھی آپ کے ساتھ کشمیر سینٹر میں ہوگی، تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اتنے لوگ جو ہے کشمیر کے لیے جو کام کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ تحریک آزادی کشمیر میں وہ جان کیوں نہیں آ رہی ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کا موقف کمزور کیوں ہے؟ جو آصف زرداری صاحب ہیں وہ اس کے حوالے سے اتنا کمزور موقف کیوں رکھتے ہیں؟ اور آپ یہاں آ کر ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں کہ آیا تحریک آزادی کشمیر کے لیے صرف دورے ہی کیے جا رہے ہیں یا کچھ کام بھی کیا جا رہا ہے؟ تھینک یو سر۔ ایک تو جب آپ نے لفظ تحریک استعمال کیا تو تحریک کبھی بھی سمندر میں ایک بڑا پتھر پھینک کر ایک بڑی بھونچال اٹھانے کا نام نہیں ہوا کرتا، بلکہ تحریک سمندر کے لہروں کا نام ہوتا ہے، جو مد و جزر کا شکار بھی ہوتا ہے، لہر ڈوب بھی جاتی ہے، پھر نمایاں ہوتی ہے، لیکن بالآخر وہ ساحل پہ جا کر دم لیتی ہے۔ لہذا تحریک کے حوالے سے نہ تو ٹائم لمٹ کیا جا سکتا ہے، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ قضیہ کشمیر اب ایک تاریخ ہے اور اس تاریخ میں مد و جزر آئے ہیں، نشیب و فراز آئے ہیں، اتار چڑھاؤ آیا ہے، یہ لہریں ڈوب بھی گئی ہیں، پھر لہریں دوبارہ بھی اٹھی ہیں۔ تو اس حوالے سے جب ایک دفعہ یہ تحریک ہے تو پھر یہ زندہ ہے اور یہ چل رہی ہے۔ اس کے حل کے حالات کب بنتے ہیں، کس وقت بنتے ہیں، اس پر فیصلہ کن قوت، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دونوں ملکوں کی حکومتیں ہوں گی جی، اور اس سطح پر جب معاملہ جائے گا، لیکن تحریک اسی شکل میں زندہ رہتی ہے کہ وفود جا رہے ہیں، ملک کے اندر بھی نوجوان تحریک چلا رہے ہیں، قوم بھی یکجہتی کا اظہار کر رہی ہے، وفود بھی دنیا میں جاتی ہے، اور جب تک آپ یہ وسائل نہیں استعمال کرتے تب تک آپ دنیا کے ساتھ رابطے میں نہیں رہ پاتے جی۔
لہذا تحریک کو رابطے میں رکھنا، ایک مطالبے کے حوالے سے دنیا کے ساتھ رابطے میں رہنا یہ لازم ہے۔ اگر ہم یہ چیز مثال کے طور پہ اس بنیاد پر چھوڑ دیں کہ چونکہ مسئلے کا حل تو نظر نہیں آ رہا، لہذا وفد کا کیا فائدہ، آنے جانے کا کیا فائدہ، تو پھر تو یہ معاملہ ہی ڈوب جائے گا اور ختم ہو جائے گا جی۔ لہذا ہم ایک تسلسل جو ایک تحریک کو چاہیے ہوتی ہے، ہم تحریک کے تسلسل کا وہ حصہ ہیں، اور اسی حوالے سے باقی تو بین الاقوامی حالات ہیں، ہمارے بس سے بھی باہر ہوتا ہے، 9/11 ہو گیا، دنیا کی ترجیحات تبدیل ہو گئیں جی، قضیہ فلسطین ہی تبدیل ہو گیا، کشمیر کے مسئلے بھی متاثر ہو گیا، تو عالمی حالات ہمارے اوپر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں، اور ہم اتنے بھی طاقتور ملک نہیں ہیں، ترقی پذیر ملک ہیں، عالمی تغیرات ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے رہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ساری چیزیں، وفود کا جانا، دنیا کے ساتھ رابطے میں رہنا، عوام کی سطح پر بھی وفود جاتے ہیں، پارلیمنٹ کی سطح پر بھی جاتے ہیں، وزارت خارجہ کی سطح پر بھی جاتے ہیں، اور دنیا کے ساتھ ایک رابطہ آپ کو رکھنا پڑتا ہے تاکہ دنیا تسلیم کرے کہ ہاں اس خطے میں اس قوم کا یہ مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کو زندہ بھی رکھنا ہوتا ہے جی۔ میرا نام حلیم ترین ہے اور میرا تعلق اس لاوارث صوبے سے ہے جس کا نام بلوچستان ہے، اور بلوچستان کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں، مقصد صاحب بھی کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں، انجینئر صاحب بھی کہتے ہیں، یہاں کشمیر کو رو رہے ہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاتھ سے بلوچستان نکلتا جا رہا ہے، کیونکہ ایسی کوئی صبح نہیں ہے جب سورج طلوع ہوتا ہے بلوچستان کے کسی بھی ضلع میں، وہاں کی ندی میں، وہاں کے نالوں میں، وہاں کے کھیتوں میں ہمارے نوجوانوں کی لاشیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اور دوسری بات میں اس حوالے سے یہ کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ میں نے لاوارث کا جو لفظ یہاں پہ استعمال کیا وہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ساحلی پٹی ہماری نیلام ہو رہی ہے، کہیں ہماری زمینیں آلات ہو رہی ہے، کہیں پر جو ہے سندھ کے وڈیرے جو ہے بند توڑ کے جو ہے ہمارے گاؤں اور دیہاتوں کو جو ہے وہ زیر آب لاتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے اس کو لاوارث کیا۔ مولانا صاحب، بلوچستان میں جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے، آپ کی پارٹی کو آپ کے والد صاحب کے زمانے سے پھر آپ کی قیادت میں بلوچستان میں وہ حصہ دار رہی ہے اقتدار میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی کا ایک وجود وہاں پہ ہے اور وہ ایک وزن رکھتی ہے۔ تو بلوچستان کے اس اہم مسئلے پر، جس کو میں یہ حج والی بات کسی نے کوئی چھوڑا، بلکہ اگر مجھے اجازت دے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کشمیر سے بھی بڑھ کر اگر اس وقت کوئی مسئلہ ہے تو وہ بلوچستان کا مسئلہ ہے۔ تو بلوچستان کی طرف جو ہے آپ کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل؟ ہم تو یہی کہتے ہیں کہ بلوچستان کے 90% جو لوگ ہیں وہ بلوچستان کو پاکستان کا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ناعاقبت اندیش ہمارے جو حکمران ہیں، نہ جانے وہ اس کو کیوں مشرقی پاکستان والے معاملے میں دھکیل رہے ہیں۔ تو خدا را اس کو آپ بچائیں، اور آپ جو وزن رکھتے ہیں بلوچستان میں، آپ جو ہے اپنا کردار اس میں ادا کریں، اور اس بلوچستان کے حوالے سے جو چار اگر آپ ہمیں بتا دیں اپنی رائے۔ یہ تو پھر بیسیوں مسائل ہیں یہاں ڈسکس ہو سکتے ہیں۔ فوجی آپریشن ہے، صوبہ سرحد میں بھی شروع ہے، بلوچستان میں بھی ایسی صورتحال ہے، لیکن جس معاف کرنا، بلوچستان میں فوجی آپریشن اور صوبہ سرحد میں فوجی آپریشن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ ٹیررسٹوں کے خلاف ہے یا بلوچستان کے نوجوانوں کے خلاف ہو رہی ہے؟ اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ ٹیررزم کہتے کس کو ہیں جی۔ بھی ہم مذمت کرتے ہیں، ہم نے یہ نہیں کہا کیونکہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ میں ایک گزارش کروں، ہم یہاں پر ہم جواب لے لیں مولانا صاحب۔ یہاں پر ہم جس کشمیر کاز کو لے کر آئے ہیں، ہم کسی دوسرے حساس موضوع کو چھیڑ کر اس پریس کانفرنس کے ذریعے اس کو دبونا نہیں چاہتے جی۔ بلوچستان ہماری نظر میں ہے، بلوچستان کے حالات ہماری نظر میں ہیں، ہمارے کنٹرول سے باہر نہیں ہیں، اور جب بھی وہاں پر ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہاں کے عوام کی ایک بہت بڑی تعداد جمعیت علماء اسلام پہ اعتماد کرتی ہے، اور وہاں جب بھی کوئی ایسے تلخ صورتحال پیدا ہوئی ہے تو اس کو دوبارہ اپنی جگہ پر واپس لانا، اس میں ہماری جماعت کی جو بھی
خدمات ہمارے بس میں ہوتی ہیں وہ ہمیشہ رہی ہیں. باقی یہ کہنا ہے جی کہ وہاں ٹیررسٹ ہیں اور یہاں پر، تو یہ امتیازات اور فرق جو ہے یہ ہم کس کے کہنے پہ کر رہے ہیں، میں اس موضوع پر ابھی یہاں پر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ یہ غیر متعلقہ ہو جائے گا، اور اس پر ہم پاکستان میں بات کر سکتے ہیں اور بڑے ڈنک کی چوٹ کرتے رہتے ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بات کرنے میں ہم بہت تکڑے ہیں، لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کون سی بات کہاں کرنی چاہیے اور کون سی بات کس حد تک کرنی چاہیے. لہذا مجھے اپنے تجربے میں آپ اپنے حدود میں رہنے دیجیے تو اچھا ہے. جی، کیا مسلم لیگ نون موجودہ حکومت کی کشمیر پالیسی سے مطمئن ہے؟ اور موجودہ حکومت کی، میں کشمیر کمیٹی کی بات نہیں کر رہا، یعنی آپ نے یہ قسم کھائی ہے کہ کوئی نہ کوئی متنازع بات چھیڑنی پڑے گی؟ نہیں، آپ نے سوال پوچھا لیکن میں اس سوال کا بھی جواب نہیں دینا چاہتا کیونکہ ہم دیکھیں، میں آج بھی جب ہم وہاں آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ میں، وہاں بھی میں نے جو عرض داشت کی اور لوگوں کو کہا وہ یہی کہا کہ ادھر جو ہیومن سفرنگ ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یہاں آ کے ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے کہ وہاں جو تکلیفیں ہیں، وہاں جو نسلیں جو ہیں قربان ہو گئی ہیں. ہاں نہیں، میں بہت آؤٹ اسپوکن آدمی ہوں لیکن کشمیر کے معاملے میں، اور میں یہ بھی مینشن کروں گا کہ میں خود کشمیری ہوں، اور وہاں کی جو تکلیف ہے لوگوں کی، اور وہاں کے جو مائیں کئی نسلیں دیکھ رہی ہیں کہ ان کی تباہ ہو گئی ہیں، ہمیں ان کا درد کم کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور جو ہمارے ایشوز ہیں بڑے سیریس ایشوز ہیں فورن پالیسی کے بارے میں، کشمیر پالیسی کے بارے میں، لیکن اس کا بہتر اظہار پاکستان کے اندر ہم کریں گے اور پرزور طریقے سے. ایک گزارش میں کروں گا، ویسے ایک برادرانہ گفتگو ہے. صحافی کا ایک مزاج ہوتا ہے، اس کی ایک تربیت ہوتی ہے جی، کہ وہ کوئی نہ کوئی خبر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور کہیں نہ کہیں پر کوئی ایسے سوالات آئین کے تناظر میں ہی خبر نکالنا. میں گزارش کروں نا جی، لیکن یہ مشکل ہماری نہیں ہے سیاستدانوں کی، یہ مشکل آپ کی اور ہماری یکساں ہے. آپ ایسے قسم کے سوالات کریں کہ جس کے بعد ایک متنازع نیا سوال پیدا ہو جائے اس میں، اور وہ جو اصل موضوع ہے وہ دب جائے، تو میرے خیال میں اس میں نہ آپ کا فائدہ ہے، نہ ملک کا فائدہ ہے، نہ ہمارا فائدہ ہے. مسئلہ یہ کہ آپ جیسے لیڈر ہمارے پاس کبھی کبھی آتے ہیں. یہ تو اچھا ہے، یہ اچھا ہے کہ ہم آئے ہیں. کوئی اور ہوتا تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ دیتا آپ سے. زیادہ نوری صاحبہ تشریف فرمایا جی، ہماری درخواست پہ وہ تشریف لائی ہیں. وہ سوال نہیں کرنا چاہتی، وہ آپ کا صرف شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں. وہ لیبر کونسلر ہیں، دوسری دفعہ منتخب ہوئی ہیں. تو ممتاز راٹھور صاحب بیٹھے ہیں، وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. بسم اللہ جی، بسم اللہ. وعلیکم السلام. First of all, I welcome you to Great Britain. میرا خیال ہے کہ اردو میں کروں. جناب آپ بڑے مجے ہوئے سیاستدان ہیں، اور میں ایک معقول کشمیری کی حیثیت سے آپ یہ سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ بڑے آل راؤنڈر بھی ہیں اللہ کی مہربانی سے، یعنی کہ پچھلے بہت سارے سالوں سے بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سیاست میں ایک اپنا رول ادا کیا ہے. لیکن ایز اے کشمیری میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ کی جو ایک جو پالیسی ہے کشمیر کے حوالے سے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے کشمیری وہ یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہے اور دکھانے کے اور ہے. جس طرح کہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ کشمیریوں کو اس مذاکرات میں شامل کرنا چاہیے یا کرتے ہیں ہم، میرا خیال ہے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ کشمیریوں کو اس جو مذاکرات انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہوتے چلے آ رہے ہیں یا آئندہ ہونے کی جو توقع ہے، ان میں کشمیریوں کو جس وقت تک شامل نہیں کیا جائے گا ایز اے پارٹی، بیکاز دا کشمیریز آر اونلی فرسٹ پارٹی ان کشمیر. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس کے اوپر اپنے دورے میں اگر زیادہ زور ڈالیں تو میں آپ کا مشکور ایز اے کشمیری ہوں گا. اور دوسری بات وہ جو یہ ہے کہ ہیومن رائٹس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ 15,000 سے زیادہ ہمارے جو قیدی ہیں ہندوستان کی جیلوں میں پچھلے 15 سالوں سے وہ وہاں قید ہیں، تو ان کا کوئی پرسان حال اس وقت تک نہیں ہے. تو ہندوستان کے اوپر آپ یہ زور ڈالیں، اور آپ یہاں کا جو میڈیا ہے اس کے اوپر آپ زور ڈالیں کہ ہندوستان کی قیدیوں کو جو ہے وہ فوری طور پر رہا کریں. مہربانی اور شکریہ. میں تو آپ کو یہ
بات عرض کرنا